بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صلوات کا ہدیہ بھیجے محمد و آل محمد پر پڑھ کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مغنمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا درود پڑھے ملک محمد ایک بیدار اور متحد صلوات پڑھے ملک محمد و آل محمد پر مومنین اکرام اور باب رضا انتہائی سرعت کے ساتھ ایام عزا و عشر اولا اپنے اوج کی جانب گامزن ہے. اس عشر مقدس کے لیے جس عنوان کو مقرر کیا تھا وہ عنوان تھا کربلا اور امام زمان، اور اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے جس آیت سے تمسک کیا وہ سورہ مبارکہ احزاب کی 23ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ ان مردان خدا کی تعریف کر رہا ہے کہ جن کا ہم و غم راہ دین میں ایثار اور فداکاری ہے. پروردگار عالم ان آیات مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جو وعدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا. یہاں دوسروں کے ایمان کا انکار نہیں ہو رہا ہے، مومنین کی صف سے ہی کچھ کو الگ کر کے توصیفی کلمات کے ساتھ ان کی فضیلت کو بیان کیا جا رہا ہے. مومنین تو بہت سارے ہوں گے لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وعدے کو جو خدا سے کیا تھا سچا کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ تو اپنی نذر و منت و عہد کو پورا کر کے شہادت کے رتبے تک پہنچ گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، ان میں سے کچھ باقی ہیں حالت انتظار میں ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اس درجے کو اس رتبے کو درک کر لیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور زمان و مکان ان پر اثر انداز نہیں ہوتے، لوگوں کے تانے ان پر اثر انداز نہیں ہوتے. یہ میرا اپنا مفہوم ہے. کوئی بھی چیز ان پر اثر نہیں کرتی اور ان کو تبدیل نہیں کرتی. یعنی اس راہ میں وہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ جو گزر گئے ان کا انجام دیکھ کر ان کے حوصلے بجائے پست ہونے کے ان کے حوصلے بلند ہوئے. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک جملے کے اوپر جو ہم بہت زیادہ انفسائز کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس طرف توجہ کریں کہ یہ کربلا فقط اور فقط قصہ ماضی نہیں،
بلکہ اگر لفظوں کو بدل کر یہ کہوں کہ ائمہ معصومین نے کربلا کو محض قصہ نہیں بننے دیا، ائمہ معصومین علیہ السلام نے کربلا کو منشور حیات کے اندر تبدیل کر دیا۔ اگر کوئی قصہ ہو، اگر کوئی واقعہ ہو، اس کا اثر 14 صدیاں عبور کر کے اس انداز سے نہیں آتا گا۔ ائمہ نے جو کام کیا ہے وہ کام یہ ہے کہ کربلا کو ایک مکتب کی شکل دے دی گئی، حق اور باطل کے درمیان فرقان قرار دے دیا گیا۔ بہت ساری چیزیں ہیں نا فرقان حق اور باطل کے درمیان، مثلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا لقب جو فاروق اعظم ہے وہ یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کے ذریعے آپ حق اور باطل کے اندر بہت اچھی طرح سے پہچان کر سکتے ہیں۔ قرآن فرقان ہے، ذات امیر المومنین فرقان ہے، اسی طریقے سے کربلا کو بھی فرقان قرار دیا گیا۔ کیسے کربلا فرقان ہے کہ کربلا کی کسوٹی پر اگر آپ کو کھرے و کھوٹے کو پرکھنا ہو کہ کون حجت خدا کے ساتھ منسلک ہے، کون حجت خدا کے لیے قربانیاں دے سکتا ہے، کون حجت خدا کا وفادار ہوگا، تو کربلا نے ایک ایسا معیار دے دیا کہ چاہے چراغ بجھے، چاہے جنت کی ضمانت مل جائے، چاہے ثواب پہ ثواب ملتا رہے، لیکن میں کم پر اکتفا نہیں کروں گا۔ اپنے زمانے کے ایمان پر جب تک خود کو قربان نہ کرنا، جب تک اپنی اولاد کو قربان ہوتے ہوئے نہ دیکھنا، مجھے چین نہیں پڑے گا۔ اسی لیے ہر نماز کے بعد کبھی حبیب کو یاد کر کے، کبھی جون کو یاد کر کے، کبھی زہور کو یاد کر کے، کبھی بریر کو یاد کر کے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما کا اعلان کرتا ہوں، اور یہ حسرت اپنے دل میں پال رہا ہوں کہ اے کاش میرے سید و سردار تشریف لائے، ان کے رکاب میں ان کے جد کے خون کا انتقام لے اور کامیاب و کامران ہو جاؤ۔ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ان کے رکاب میں ان کے ہم رکاب امام زمان علیہ السلام کے لیے میں بار بار یہ تاکید کر رہا ہوں، اگر کیوں منتظر ہیں؟ پوری دنیا انتظار کر رہی ہے۔ وہ جو کہتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، سب منتظر ہیں۔ کل مجھے ایک بزرگ عالم دین علامہ طالب جوہری کا جملہ یاد آیا تھا جو میں نے آپ کو کوٹ کیا کہ بھائی سب مل کر بنا لو، یہ امام مہدی کو تم سب مل کر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو جواب ہے کہ نہیں جناب، ان کو اللہ ہی بھیجے گا۔ بہترین استدلال ہے، بہترین استدلال ہے، خداوند متعال کے درجات کو بلند فرمائے۔ بہترین استدلال ہے، جب آخری کو تم بنانے کی حیثیت نہیں رکھتے ہو تو پہلے کو تم نے کیسے بنانا اپنے لیے ذمہ نہ لیا ہے؟ یا نہیں ہے خوبصورت آخری استدلال؟ بھائی آپ سب قائل ہیں مہدی علیہ السلام آئیں گے، دنیا کو عدل و انصاف سے پر کریں گے، ظلم و جور سے دنیا بھری ہوئی ہوگی، تو آپ ظلم کے برات میں، نفرت میں، دوری کی وجہ سے امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں نا؟ تو آج پوری امت اجماع کرے، لبنان سے آئے، عربستان سے آئے، ٹیونس سے آئے، لیبیا سے آئے، جہاں جہاں مسلمان ہیں سب جمع ہو اور کسی کو ایک کو قرار دے دیں۔ آپ کا قرار نہ دینا بتا رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ کی بات ہی نہیں ہے۔ تو جب آخری نمائندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو قرار دینا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پہلا نمائندہ وزیر و جانشین آپ کے ہاتھ میں کیسے آ سکتا ہے؟ مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس اس ولایت کی طرف میں اور آپ توجہ کریں، آگا یہ ولایت مجھے اور آپ کو امام زمان سے جوڑے۔ اور اب الحمدللہ بہت خوبصورت دور ہے، بچے بچے کو دعائے امام زمانہ یاد، ہمارے جوان دعائے ندبہ کے پروگرامز مینج کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کہتے ہیں تقویت دیتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ اسی مسجد میں کتنی مرتبہ دعائے کمیل کے مراسم انجام پاتے ہیں، یہ سب ہو رہے ہیں نا۔ یہ 30-40 سال پہلے کہاں تھے؟ موجود تھے نا، کتابوں میں موجود تھی۔ مفاتیح الجنان کوئی آج کی لکھی ہوئی کتاب تھوڑی ہے، شیخ عباس قمی کے 40 سال پرانے عالم دین تھوڑی ہے۔ مفاتیح الجنان موجود، اقبال موجود، دوسری دعاؤں کی کتابیں موجود، سب میں دعائیں تھیں، مگر معاشرے میں قائم نہیں ہو رہی تھی۔ توجہ کیجیے گا، معاشرے میں قائم نہیں تھی۔ قائم کب ہوئی؟ کہ جب آپ اور میں اس جانب متوجہ ہوئے، علت آپ کے ذہن میں ہے، متوجہ ہوئے، قائم ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ ہونا اور قائم ہونے میں کیا فرق ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا نماز کے پڑھنے میں اور نماز کے قائم کرنے میں فرق کیا ہے۔
اب آپ کو سمجھ میں آیا ولایت کو بیان کرنے میں اور ولایت کو قائم کرنے میں فرق کیا ہے؟ یعنی ولایت اگر صرف منبر سے بیان ہو، اگر صرف کتاب کے اندر لکھی جائے، اگر صرف قصیدوں کے اندر آ جائے تو یہ ہے ولایت کا بیان، اور یہ ہے وسیلہ آپ کو ولایت تک لانے کا۔ یہ سب کچھ ہو، میں ولایت کے دائرے میں شامل نہ ہو پاؤں، مجھ پر وہ ولایت اثر نہ کرے، تو اس کا مقصد ہے کہ مجھ پر ولایت قائم نہیں ہوئی۔ میں یہ عقیدہ تو رکھوں کہ میرا مولا اگر سورج کو اشارہ کرے تو وہ پلٹ جائے، اگر شام کو اشارہ کرے تو وہ اگر ستارے کے لیے سوچے تو دہلیز پر آ جائے، اگر سنگریزوں سے کہے تو کلام کرنے لگے، یہ سب بدل جائے مگر مجھ سے کہتا رہے میں نہ بدلوں، تو اس کا مقصد ہے سنگریزوں پر ولایت قائم ہو گئی، میرے اس وجود پر ابھی ولایت قائم ہونا باقی ہے۔ کام جب بنے گا جب اس وجود پر ولایت نافذ ہوگی، کام جب بنے گا جب اس وجود پر ولایت نافذ ہوگی، ہے نا عقیدہ آپ کا؟ مگر اہل بیت اطہار علیہ السلام اگر فقط ارادہ کر لے، کہنا تو دور کی بات ہے، وہ واقعہ آپ نے سن رکھا ہے نا، دیوار سونے کی ہو جائے، مومن اگر یہ کہے تو وہ سونے کی ہو جائے۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی کہا تھا، دیوار حرکت کرنے لگے، ابھی یہ کہا تھا، دیوار نے حرکت کرنا شروع کر دی۔ آقا یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ بھی اس لیے کہ سامنے والے کی عقل اتنی ہے، ان کا فقط ارادہ ایسا ہے کہ اگر 3 مرتبہ پوچھے پڑھا دوں جنازہ، پڑھا دوں جنازہ، ابھی ارادہ نہیں کیا ہے، متنبع کیا جا رہا ہے، جھنجھوڑا جا رہا ہے، ولایت کو مذاق مت سمجھو، جھنجھوڑا جا رہا ہے، پڑھا دوں جنازہ، محبت کرتے ہو نا اس سے، پڑھا دوں جنازہ، بعد میں مت کہنا لائے تھے نا شرارت میں جنازہ، کہ علی ابن ابی طالب جو منبر پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں لو کشف القطع مزدت تو یقینا، کہ اگر آسمان کے پردوں کو چاک کر دیے جائیں رتی برابر علی کے یقین میں اضافہ نہ ہو، اس منزل یقین پر فائز ہے۔ ایک مصنوعی جنازہ بنا کر لے آؤ، لا کر رکھ دو ان کے سامنے، جنازہ پڑھا دیں گے، بعد میں ٹھٹول کریں گے۔ 3 مرتبہ پوچھا وہ رسا کہاں ہے، کہاں ہے وہ رسا، کہا فلا فلا وارث ہے، اجازت لی، مطمئن ہو پڑھا دوں۔ ادھر تکبیرات مکمل ہوئی، ادھر جو اشارہ تھا کیا جا رہا تھا، اب وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ ولی خدا نے ادھر ارادہ کیا، ادھر محقق ہوا۔ یہ ارادہ ہے ولی خدا ہے، آقا ارادہ ہے ولی خدا ہے۔ کربلا میں اگر امام حسین ارادہ کرتے نا، جنات کی ضرورت نہیں تھی، ملائکہ کی بھی ضرورت، صرف ارادہ ہے حسین ابن علی۔ اگر ارادہ کر لیتے کہ سب فنار ہو جائے، اگر ارادہ کر لیتے تو علقمہ چل کر خیموں کے دروازے تک آتی، اگر ارادہ کر لیتے تو زمین و آسمان ایک ہو جاتا۔ ارادہ حسین ابن علی معمولی ہے، رحمت کا پیکر بن کر آئے ہیں کربلا میں۔ اگر امام حسین علیہ السلام لباس جلالی میں وارد میدان کربلا ہوتے نا، امام آئینہ تمام نما ہیں صفات و جمال الہیہ کا، امام کے ذریعے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں علم خدا کیا ہے، امام کے ذریعے میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں خدا کی جود و سخا کیا ہے۔ جو کل میں نے آپ کو سنگ میل کی مثال دی تھی نا، امام کے ذریعے آپ اور میں خدا تک پہنچ سکتے ہیں، باقی کسی راستے کے ذریعے آپ خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ امام صفات الہی کا مظہر ہے، صفات جمال، صفات جلال، آئینہ تمام نما۔ یہ آئینہ تمام نما کیا مقصد؟ کوئی واقعی آئینہ ہے، کوئی مادی آئینہ ہے؟ یہاں مادیات کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں تو معنویات کی بات ہے۔ امام کا دل نور خدا سے ایسے سیقل ہے، ایسے سیقل ہے، وہ علم کے لیے کسی مدرسے میں نہیں جاتا، اس کے علم کا منبع خداوند متعال کی ذات ہے، اس کے جود و سخا میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بیان کیا بھی تھا آپ کے سامنے، سنا بھی ہے آپ نے کئی دفعہ کہ جو حاتم کے حوالے سے کسی نے امام حسن سے کہا کہ 70 دروازوں سے دیتا ہے، کہ میرا بابا ایک دروازے سے اتنا دے دیتا ہے کہ باقی دروازوں کو جانا نہ پڑے۔ اگر خدا کی جود و سخا کو سمجھنا ہے تو ادھر آئیے، اگر خدا کی عفو بخشش کو سمجھنا ہے تو ان کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اور آئے فقط ایک ندامت کے آنسو دیکھ کر، اگر آپ یقین کریں آسان مرحلہ تھا، حر کو معاف کر دینا، حر کو یہاں قبول کر لینا کتنا سنگین مسئلہ تھا۔ مطلب میں بعض دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے دوست بعض دفعہ تقریر کر رہے ہوتے، وہ بیچارے مستضعف افراد، وہ بیچارے مستضعف سمجھتے ہیں،
چلے آسان کر دوں، وہ افراد جو قاصر ہیں مثلا، جن تک ابھی ولایت امیر المومنین صحیح طریقے سے پہنچی ہی نہیں، ان کو بھی جہنم کے دروازے پر لے جا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے. آقا میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو جنت کی طرف لے کر آئیں. یہ تکفیریوں والا عمل نہ ہو کہ ہر ایک شخص کو اپنے علاوہ کافر کہہ دیا جائے. میں اور آپ مبلغ ہیں اس فرش کے، چاہے آپ سلام پڑھتے ہیں، چاہے آپ نوحہ پڑھتے ہیں، چاہے آپ صرف فرش اعضا پر آتے ہیں، چاہے آپ خطابت کرتے ہیں، چاہے آپ مجالس اعضا کو آرگنائز کرتے ہیں. آقا آپ مجھے بتائیے کہ ابھی میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، یہ 150 جتنے بھی افراد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کیمرے کے ذریعے جہاں تک آواز جا رہی ہے، میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں، میں کیا، میری بساط کیا اور میرے الفاظ کیا اس تقریر کے اندر زیادہ وزن ہے، یا اس جون کی نسل سے ایک سیاہ فام نائجیریا سے اٹھا، اس نے آنے کے بعد 1 کروڑ لوگوں کو علی ابن ابی طالب کی ولایت سے روح شناس کرایا، اس نے بتایا کہ دین کا سیاست سے کیا ربط ہے، کون سی سیاست کو کس طریقے سے دین کے دائرے میں لا کر بتاؤ تاکہ لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کو قبول کریں. آپ یہ مجھے بتائیے کس ولایت میں زیادہ اثر ہوگا؟ میں جو آرام دہ سواری میں آ رہا ہوں، یا وہ جو اپنے 4 بچوں کے جنازے رکھ دیتا ہے کہ پہلے حسین کا چہلم ہوگا بعد میں بچوں کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ آپ یہ بتائیے کس کی تبلیغ میں اثر ہوگا؟ کہاں تبلیغ میں اثر ملے گا آپ کو؟ 2 4 والی بات ہے نا. یہ ولایت کا بیان کرنے سے پہلے بھاؤ تاؤ کرنے والے کی تبلیغ میں اثر ملے گا یا ولایت کی راہ میں قربانیاں دینے والے کی تبلیغ میں اثر ملے گا؟ آپ مجھے بتائیے نا ولایت کیسے بیان ہوتی ہے. نہیں کرنا چاہ رہا تھا مگر بہرحال بات نکل گئی ہے. اگر آپ کو ولایت بیان کرنی ہے، کیسی ولایت چاہیے؟ اب یہاں پر کہا تو نہیں جاتا مگر الفاظ وہی ہوتے، وہ ولایت ہو جو صرف چاند پر ہو. مجھ پر ہوگی تو مجھے عمل کرنا پڑے گا نا. آقا اگر ولایت مجھ پر نافذ ہوگی تو مجھے عمل کرنا پڑے گا. اس لیے چاند پر ولایت بیان کریں، ستاروں پر ولایت کو بیان کریں، سورج پر ولایت کو بیان کریں، دیوار پر ولایت کو بیان کریں، حجر پر ولایت کو بیان کریں، شجر پر ولایت کو بیان کریں. کیا اس ولایت کو بیان کرنے کا مقصد سمجھتے؟ آپ کو کتنی قربانی دینی ہوگی؟ کیا اتنی قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا نہیں جناب، اتنی قربانی میں مطلب سمجھ رہے ہیں نا قربانی کا؟ بے نام ہدیہ، اتنی قربانی میں تو ایسی ولایت بیان نہیں ہو سکتی. پھر جائیے کسی اور سے جا کر سنیے. اگر یہ ولایت اثر رکھے گی یا ابو ذر والی ولایت کے شام میں علی کے فضائل پڑھنے پر پابندی ہے؟ مدینہ سے جلا وطن کر کے ابو ذر کو شام بھیج دیا گیا ہے. کبھی ایک گلی کے کوچے پر کھڑے ہیں قال رسول اللہ انا مدینۃ علی الباب الحق، کبھی دوسرے کوچے میں کھڑے ہیں قال رسول اللہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کبھی تیسرے کوچے میں کھڑے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے مقام کو رسول نے یہ بتایا، کبھی چوتھے کوچے میں کھڑے، کبھی لوگوں کو جمع کر کے، کبھی بچوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ تم نے کس مصیبت کو میرے سر من دیا ہے، کہا واپس بھیجو. اب جب ابو ذر واپس گئے ہیں تو رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا. اگر اس ولایت میں اثر ہوگا، شیخ زکزکی کی ولایت میں اثر ہوگا یا اس حقیر کی بیان کردہ ولایت میں اثر ہوگا؟ یقیناً جس نے ولایت کی راہ میں جتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اس نے ولایت کو اتنے دل سے قبول کیا ہے اور اس نے ولایت کو بیان کرنے کا حق ادا کیا ہے. یقین جانیے میرے نام اعمال میں اگر کسی ایک کا نام آ جائے نا کہ اس کو میں دائرہ ولایت میں لایا ہوں، چلے چھوڑ دے کسی کو بھی، اگر میں اپنے لیے خود دیکھ لوں نا اپنے نام اعمال میں خواب میں بھی کہ یہ اہل بیت کا شیعہ ہے، یقین جانیے وہ دن میرے لیے عید کا ہوگا. وہ شخص جو کروڑ لوگوں کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت سے روشناس کرا رہا ہے، کون سی کربلا کو کس انداز سے بیان کرتا ہے کہ لوگ صرف اٹھ کر نہیں جاتے، لوگ کربلا سے درس کرامت لے کے اپنے زمانے کے امام کے لیے راہ ہموار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مگر نہیں ہے کیا جگہ پر زیارت کا یہ جملہ مت پڑھا کریں.
انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم وعدو لمن عاداکم ومحب لمن احبکم الى یوم القیامہ. کیا مقصد ہے الى یوم القیامہ کا؟ امام حسین سے خطاب کر رہا ہوں. انا حرب لمن حاربکم، میری جنگ اس سے ہے جس کی جنگ آپ سے ہے. سلم لمن سالمکم، میں اس سے جڑا ہوں جس سے جو آپ سے جڑا ہے. عدو لمن عاداکم، میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں جو آپ سے دشمنی رکھتا ہے. رکھتا تھا نہیں، تھا کی بات نہیں ہو رہی، ہے کی بات ہو رہی ہے. تلاش کرنا پڑے گا کہ کون ہے جو جڑا ہوا ہے، کون ہے جو دشمن ہے، پھر اس سے جڑنا پڑے گا جو جڑا ہوا ہے، اس سے دور جانا پڑے گا جو دشمن ہے. الى یوم القیامہ. اگر کربلا تو 61 ہجری کا واقعہ تھا. الى یوم القیامہ، الى یوم القیامہ یعنی کیا؟ امام حسین علیہ السلام کی خطبات میں دیکھیں، آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف، کیونکہ امام حسین کے ذریعے ہمیں امام زمان تک پہنچنا ہے. یہ بہترین وسیلہ ہے مجھے اور آپ کو امام زمان علیہ السلام تک پہنچانے کا. اس فرش اعضاء پر آنے کے بعد میرے آپ کے دل نرم ہوتے ہیں. دل کی نرمی کا مطلب آنکھوں سے آنسو آنا. اس موقع پر اگر اپنے زمانے کی حجت کی طرف انسان توجہ کرے تو جو جو نعمتیں اس کو میسر ہو سکتی ہیں اس کا اس کو گمان بھی نہیں ہے. کل میں نے کہا تھا نا کہ آپ طلب کریں مصائب کے وقت امام زمان سے کہ مولا اس کی زبانی کیوں سنوں. کب وہ موقع آئے گا کہ جب آپ کی زبانی آپ کے جد کے فضائل سنوں. یہ طلب تو پیدا ہونا ہوگا دل کے اندر، یہ طلب تو پیدا ہو، یہ پیاس تو لگے. ایک صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میں کربلا گیا، نظر کی تھی کہ جیسے ہی کربلا جاؤں گا زیارت عاشورہ مکمل کروں گا 100 سلام و سولان کے ساتھ. تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے لگتے ہیں. پہنچے امام حسین علیہ السلام کے حرم کا زیارت عاشورہ شروع کی. ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی تھا کہ پیاس کا شدید غلبہ ہوا. اس شدید غلبے کے عالم میں یہ سوچا کہ زیارت مکمل ہو جائے اس کے بعد جاؤں گا. توجہ رکھیے گا، کہا کہ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے، کوئی شخص آیا، آ کر پانی کی بوتل سامنے رکھ کے چلا گیا. مانگا نہیں تھا، مانگا نہیں تھا بھی مولا سے، سوال نہیں کیا تھا مولا سے. دل کے اندر تمنا جاگی تھی پانی کی، اسی وقت حسین نے پوری کر دی. اگر دل میں فرزند حسین کی تمنا جاگتی تو کیا مولا پورا نہیں کرتے؟ مولا کے اختیار میں نہیں ہے نعوذ باللہ. کیا اختیار میں؟ الہ یوم القیامہ پر توجہ دیں. الہ یوم القیامہ یعنی یہ معاملہ قیامت تک جائے گا. قیامت تک مجھے آپ ہی کا ساتھ دینا ہے، قیامت تک مجھے آپ ہی کی دشمنوں سے برات کرنی ہے. میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ تولا جس کو انتہائی متنازع بنا دیا گیا ہے، ہر ایک شخص اپنے اعتبار سے کٹا چلا آ رہا ہے. آگا عبادت ہے، عبادت کا سلیقہ وہی بتائے گا جو ایکسپرٹ ہوگا. کیسے کرنا ہے وہ بتائے گا، کہاں کرنا ہے وہ بتائے گا، کب کرنا ہے وہ بتائے گا، کیا انداز ہے وہ بتائے گا. یہ تبرع و تولا دوسروں کو جلانے کے لیے نہیں ہے، یہ تبرع و تولا دوسروں کو جلنے سے بچانے کے لیے ہے. جب آپ حقیقی معنی میں کریں گے نا تو لوگ دشمنان دین خدا سے دور ہوں گے تو خود بخود آتش جہنم سے بچ کر حسین ابن علی علیہ السلام کے دامن کی طرف آئیں گے. اس کو جلانے کے لیے انجام نہیں دیا جاتا. اگر کسی کا کوئی بھی عبادت کرتے ہوئے قصد غیر خدا ہو، عبادت فاسد ہے. مثلا میں آپ کے سامنے وضو کروں اور میرا قصد یہ ہو کہ آپ کو سکھا رہا ہوں، یا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں، یا بچوں کو پڑھانے کے لیے وضو کر رہا ہوں. نماز کا وقت آ جاتا ہے میں اس وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ وضو تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا ہے نا. وضو عبادت ہے، اس کو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کر لیا، اس میں قربت شرط ہے. توجہ ہے آپ کی؟ آپ کے فروع دین میں تولا اور تبرع عبادت ہے. اس کو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دینا ہے. اس کے قواعد خداوند متعال، رسول اللہ، ائمہ معصومین نے آپ کو بتائے ہیں. اس کا طریقہ کار جو آپ کے پاس آیا ہے اسی طرح انجام دینا ہے. دل بے خواہ مسئلہ نہیں ہے جیسے دل چاہا کر لیا.
اپنی مرضی کرنے والا سب ہو سکتا ہے، ان کا شیعہ نہیں ہوتا. ان کا شیعہ اپنی مرضی کو ان کے قدموں میں لا کر ڈالتا ہے کہ مولا آپ بتائیں کیا کروں ویسے ہی کروں گا. آپ بتائیے کیا کروں ویسے ہی کروں گا. اور پھر اس پیچیدہ دور میں کہ جہاں شبہات کی ایک یلغار ہے، سب کو سب سمجھ میں آ جائے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت سمجھ میں آ جائے. کل وضاحت دی تھی، حسین کے روزہ جنت ہے سمجھ میں نہ آئے. یہ سمجھ میں آ جائے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا، بلکہ اس سے اور نیچے آئے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ سمجھ میں نہ آئے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ سمجھ میں نہ آئے کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اگر جب اتنے شبہات وارد ہوں، اس وقت مجھے اور آپ کو کس طریقے سے میدان عمل میں کام کرنا ہے. انہی میں سے ایک شبہ ولایت کے حوالے سے کہ یہ جو شیعہ حضرات آتے آ کر ممبر پر بیٹھ کر بڑی شدت کے ساتھ امیر المومنین، یہ تو امیر المومنین میں کہہ رہا ہوں، علی ابن ابی طالب کی ولایت کو بیان کرتے ہیں اور زمین آسمان کی قلابیں ملاتے. خیبر کو بیان کریں گے اس میں مبالغہ، خندق کو بیان کریں گے اس میں مبالغہ. یہ آتے ہیں نا تانے آپ کے پاس، آپ سنتے رہتے ہوں گے نا اپنے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، آفیسز میں، مختلف جگہوں پر. یہ اعتراضات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں نا کہ جہاں ممبر پر بیٹھنے والا ان کا زمین و آسمان کی قلابیں بناتا ہے. اور ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ لال رومال سر پر ڈالے ہوئے، نہ معلوم کس کھنڈر کے سامنے کھڑے ہوئے، دروازے کو بالش سے ناپ رہے تھے کہ جناب دیکھیں میں اس وقت قلعہ خیبر پہ کھڑا ہوں، یہ در خیبر ہے، یہ اس کا حجم ہے، یہ اس کی لمبائی ہے، یہ اس کی چوڑائی ہے، یہ اس کا وزن ہے. 4-5 بالش سے زیادہ کا در نہیں دکھا رہے تھے. وہ دل بڑا چلا. لیکن جب میں کمنٹس میں گیا اور میں نے ایک مومن کا کمنٹ پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ جناب اگر یہ در خیبر تھا ہم نے مان لیا تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے جن سے یہ بھی نہیں اکھاڑا جا رہا تھا. اتنے شبہات آ رہے. بعض دفعہ آگا ایسے جوابات دینے پڑتے ہیں. بعض جگہ جہاں پر ضرورت اس کی ہو، اس کی عقل اس مقام پر تک نہیں پہنچ رہی ہو، تو اب ایسے ہی جواب سے معاملہ بنے گا. لیکن بعض جگہ آپ کو عقلی طور پر، علمی طور پر دلیل دینی ہوگی. کہ علی ابن ابی طالب اتنے شجاع تھے، بازوؤں میں طاقت تھی، تلوار گھر میں موجود تھی. فاتح خیبر وہ، فاتح خندق وہ، عامر بن عبدود کا سر اتارنے والے وہ، مرحب کو پچھاڑنے والے وہ، اندر کو 2 ٹکڑے کرنے والے وہ. دشمن سامنے آ کر آدھا پہلے ہی مر جاتا تھا کہ علی کے مقابلے پر جا رہا ہو. دیکھیں کیسے سغرا کبرا جوڑ کر اس کو ہم کہتے ہیں منطقی اعتبار سے کیسے بات کو درست کر کے پیش کیا جا رہا ہے کہ دوسرا انسان سنے کہ بات تو صحیح ہے، بات تو سچی ہے. یہ ہوتا ہے شبہ جو حد سے شبہات رکھنے والا ہوتا ہے. شبہات رکھتا ہے، ہوتا نہیں ہے. ایک عام ذہن کو مشوش کر دیتا ہے. کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ولایت اتنی لازمی ہے، امامت اتنی لازمی ہے، رسول نے یہ اہتمام کیا، ذوالعشیرہ نے پشت پر ہاتھ رکھ کر کہا، تبوک کے موقع پر یہ کہا، غدیر کے موقع پر یہ کہا، لوگوں سے بیعت کروائی، لوگوں کو ٹھہروایا. کہا اگر اتنی ہی ضروری ہوتی تو علی کی شجاعت چلی تھوڑی گئی تھی. تلوار اٹھاتے اپنا حق لے لیتے. جس پر دین کا انحصار تھا اس موقع پر اپنا حق لینا بندہ تھا نا. بہترین جواب دیا آیت اللہ العظمیٰ خامنائی نے. فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی قضاوت کے اندر آپ کو اس کا بہترین جواب مل جائے گا. علی کی قضاوت، علی کے فیصلوں میں ایک واقعہ ہے کہ 2 عورتوں نے دعویٰ کیا یہ بچہ ہمارا ہے. خامنائی نے 250 سالہ انسان میں اس کو بہترین انداز سے استدلال کیا ہے. کیونکہ جب شبہ سامنے آتا ہے نا تو عالم کا کام ہے کہ شبہ کو رد کرے. کہا مولا علی کے فیصلوں میں ایک واقعہ ہے کہ 2 مائیں آئیں، آ کر کہنے لگی کہ یہ بچہ جو ہے وہ میرا ہے. دونوں یہ دعویٰ کر رہی تھی. مولا علی علیہ السلام نے نصیحت کی، نہیں مانی. مولا علی علیہ السلام نے قضاوت کی شرائط کے مطابق تمام امور انجام دیے، نہیں مانے. آخر میں مولا علی نے کہا کمبخت تلوار لے کر آؤ. کہا مولا کیوں؟ کہا اس کے 2 ٹکڑے کرنے ہیں، ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو. تو جو حقیقی ماں تھی نا وہ یہ کہہ کر پیچھے ہٹی، یا امیر المومنین بچہ مجھے نہیں چاہیے، جس کے پاس بھی رہے زندہ رہے. اب سمجھ میں آیا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی. اگر تلوار اٹھاتے جو موقع اسلام ضرور ہو جاتا. علی نے کہا جس کے پاس بھی رہے اسلام تو باقی رہے. ارے باقی رہے گا تو ہمارے فرزند کے پاس پھر آ جائے گا. اور اگر رسول کی زحمت ضائع ہو گئی تو یہ علی کو برداشت نہیں ہے، کیونکہ علی اسلام کا حقیقی محافظ ہے. صلوات پڑھیں ملتے محمد و آل محمد.
باقی رہے گا یا اللہ، باقی رہے گا تو واپس آ جائے گا. جدوجہد کریں گے، کوشش کریں گے، کی جمل، کی صفین، کی نہروان. اس کے بعد پھر ایک جنگ کی تیاری کر رہے تھے، شہادت ہو گئی. امام حسن نے اس کام کو وہیں سے بڑھایا، نقیلا پر پڑاؤ ڈالا. تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. سازش ہوئی، صلح کی گئی. صلح یعنی کیا ہوا؟ صلح کے معنی کیا ہیں؟ کربلا کا استمرار بیان کر رہا ہوں میں. کیا ہوا تھا صلح میں؟ وہاں سے پہلے ایک کاغذ کے اوپر دستخط کر کے بھیج دیا گیا، پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ حسن ابن علی نے صلح کر لی ہے. ان کے ذہن میں کیا تھا کہ حسن ابن علی کبھی صلح نہیں کریں گے. یہاں پہ سیاسی حالات کیا بنا دیے تھے؟ نامساعد. کہا کہ اب ان حالات میں کبھی صلح نہیں کریں گے. جو ان ناقص عقلوں میں آ جائے وہ امام نہیں ہوتا. امام کا کام ہی یہ ہوتا ہے اپنے میدان میں لا کر حق کی تبیین کرنا. امام حسن نے کہا تم نے میرے لیے جنگ کا میدان سجایا ہے، کیا کہا تھا کہ صلح نہیں کریں گے، جنگ کریں گے. اپنے خاص شیعوں کے ساتھ جو انتہائی قلیل تعداد میں ہیں، امام حسین کے ساتھ، جناب عباس کے ساتھ، دیگر انصار و اقربا کے ساتھ آئیں گے، سب کو قتل کر دیا جائے گا. اب آگے میدان بالکل صاف ہے. اگر وہ جنگ امام حسن، اب فرض کیجئے اگر وہ جنگ امام حسن کر لیتے، بھلا یہ ممکن تھا کہ جنگ میں امام حسن شہید ہو، امام حسین علیہ السلام ان کے ہم رکاب نہ ہو. دیکھیں کربلا میں امام سجاد کو مشیت الہی کے تحت جنگ کی اجازت نہیں ملی. اب وہاں آپ اس سنیری کو سوچیں، اگر امام حسن مجتبی جنگ کرتے، ساتھ میں سب کے سب انتہائی قلیل تعداد تھی نا، یعنی وہ 72 والی تعداد بھی نہیں تھی، سب مارے جاتے، کربلا تک نوبت ہی نہیں آتی. پھر گراؤنڈ بالکل خالی ہوتا، کسی قسم کی مخالفت کا سامنا نہ ہوتا. ائمہ نے جو تحریک چلائی ہے، کہا کہ چاہے ہم دعا کریں، چاہے مناجات کریں، چاہے فقہی مسائل بیان کریں، چاہے علم عقائد کے مسئلے بیان کریں، یاد رکھنا تم باطل حکمرانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. اور یہ کام کیا ائمہ نے، بیان فقہی مسائل کر رہے ہیں. صحابی آ رہا ہے امام کاظم کے پاس، صفوان جمال، مولا اونٹ کرائے پر مانگے ہیں. یہ جو آپ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرتے ہیں نا، جو فقہا کے فتاوی ہیں، اس مثال کو علماء نے نقل کیا اس جگہ پر. محارب حالت جنگ میں کہا کہ مولا اونٹ کرائے پر دینے ہیں. امام نے کہا مت دو. کہا مولا اس سے کیا ہوگا؟ اس کو حج کے لیے دے رہا ہوں، شکار کے لیے تھوڑی دے رہا ہوں. امام نے کہا جب تک، لیکن باطل کے معاملے میں معصومین علیہ السلام کتنے حساس ہیں، کتنے حساس ہیں. کہا جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تم اس کی زندگی کی دعا کرو گے؟ کہا مولا اپنے اونٹوں کی وجہ سے کرنا پڑے گا. کہا اتنی دیر کے لیے بھی اگر کوئی دشمن دین خدا سے اپنا تعلق استوار کرے، فلیس منا یا وہو منہم، وہ ان میں سے ہے اور ہم میں سے نہیں ہے. انہوں نے جا کر سارے اونٹ بھیج دیا. توجہ کیا آپ نے؟ اب مجھے آپ کو معیار دیکھنا ہوگا معصومین علیہ السلام کا کیا ہے. یہ جو ہم مکتب تشیع میں تولی اور تبرئی، جس کو تولا اور تبرہ کہا جاتا ہے، ہم انجام دیتے ہیں. آغا کیسے انجام دیتے ہیں؟ بہت ضروری رکن ہے، بہت ضروری ہے، سمجھیے اس کو، لیکن مکمل سمجھیے، نامکمل نہ سمجھیے. عبادت ہے، عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے طریقے سے انجام دینا ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عبادت میں جو اپنی مرضی چلائے وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوتا. اس کو احادیث قدسیہ میں، روایات میں ابلیس سے تعبیر کیا گیا ہے. عبادت انجام بھی دینی ہے، ضرور بھی ضرور دینی ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دینی ہے. سبحان اللہ. اچھا اب کیسے دینی ہے آقا؟ میں
اللہ کے دشمنوں سے بیزار عبادت ہے. میں رسول اللہ کے دشمنوں سے بیزار عبادت ہے. میں جناب زہرا کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہے. میں امام حسن کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہے. چلتے رہیے. میں حسین ابن علی کے دشمنوں سے بیزار ہوں. تبرہ یہی تو ہے بیزاری. میں اللہ کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہو. میں رسول اللہ کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہو. میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہو. امام حسن امام حسین کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہو. امام سجاد امام باقر کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہو. امام جعفر امام صادق امام کاظم کے دشمنوں سے بیزار ہوں عبادت ہو. امام رضا کے دشمن سے تبرہ کروں عبادت ہو. امام تقی کے دشمن سے تبرہ کروں عبادت ہو. امام نقی کے دشمن سے تبرہ کروں عبادت ہو. امام عسکری کے دشمن پر لان بھیجوں عبادت ہو. لیکن جیسے ہی امام زمان کا دشمن نظر آئے میں کہوں یہ عبادت نہیں سیاست ہے. اس کا مقصد ہے کہ سیاست تم کر رہے ہو. اگر دشمنان ائمہ ملحوظ خاطر ہوتے تو ابتدا تا انتہا ہر امام کے دشمن سے برات کرتے ہوئے دکھائی دیتے. ہر امام کے دشمن سے برات کرتے ہوئے دکھائی دیتے. یہ تفکیک کیوں ہے؟ یہ فرق کیوں ہے؟ یعنی امام زمانہ تک آتے آتے میرا مفہوم بدل گیا. اب مجھے نظر نہیں آ رہا کون دشمن ہے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا امام زمانہ کا دشمن کون ہے. گزشتہ ائمہ کا دشمن کون تھا؟ جھونپڑیوں میں رہنے والے, بکریاں چرانے والے. کون تھا دشمن آگا؟ سلاطین تھے نا, جو اپنی حکومت چاہتے تھے. اس دور میں اگر مرد آباد کہا جائے تو سیاست, یعنی آپ معلوم ہوا کہ آپ تبرہ کو بے عنوان تبرہ نہیں لے پا رہے. اگر آپ آخر تک بالکل اسی طریقے سے آتے ہیں جیسے معصومین علیہ السلام نے سکھایا ہے تو پھر اس کے اثرات نظر آئیں گے. کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام خطبات دیتے ہوئے آپ دیکھیے, بعض جگہ امام نے فرعون کا تذکرہ کیا ہے اور فرعون کو نسبت دی ہے یزید سے, اس کے طواغیت والی حکومت سے. خطبہ منا میں یہ جو اتنے افراد جمع جور کیے گئے نا, جمع جور کیے گئے, فارسی میں جمع جور کہتے ہیں جمع کرنا. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کل 72 جا رہے ہیں نا, یہ 108 109, یہ جانتے ہیں 108 109 کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے فرعون پر تبرہ نہیں کر رہے تھے. امام حسین علیہ السلام سے نمرود کے بارے میں تقریر نہیں کر رہے تھے. امام حسین بتا رہے تھے کہ موسیٰ کے دور میں جو فرعون کر رہا تھا نا, جس کے لیے قرآن نے کہا اے موسیٰ اذهب الى فرعون, اب میرے زمانے میں ذمہ داری میری ہے کہ میں اپنے زمانے کے فرعون کے چہرے سے جو اس نے اسلام کی نقاب ڈالی ہے کھینچ کر بتاؤں کہ کیسا میرا کفر پل رہا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام فرعون ہو, نمرود ہو, شداد کے قصے سنا رہے ہو تو یقین کریے بہت امام کی فصاحت اور چاشنی ایسی تھی کلام میں. آپ جا کر خطبہ منا میں دیکھیے امام علیہ السلام کا طرز تکلم, طرز گفتگو. امام نے کیا کہا؟ لوگ جمع کر رہے ہیں, اب جمع کرنے کا انداز آپ دیکھیے. یہ ہوتا ہے حق کا رہنما. من کان فینا باذلا محجتہ موطنا علی لقاء اللہ فلیرحل معنا. ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہو؟ آئے لوگ, یمنا رسول اللہ مت جائیے, یمنا رسول اللہ سینے کے بوسے دے دیجئے, یمنا رسول اللہ ہاتھ چوما دیجئے. بیٹا بعد میں دیجئے گا پلیز, مجلس کے بعد دیجئے گا. یمنا رسول اللہ ہاتھ چومنے دیجئے, یمنا رسول اللہ بوسہ دینے دیجئے, یمنا رسول اللہ مت جائیے, یمنا رسول اللہ خدمت کا موقع دیجئے. امام حسین علیہ السلام نے کہا من کان فینا باذلا محجتہ, جو اپنا خون جگر دینا چاہتا ہے نا وہ آ کر محبت کا اظہار کرے. اس خون جگر دیے بغیر محبت کا اظہار نہیں ہو سکتا. جو اللہ سے لقاء کی امید رکھتا ہو نا, جو اپنے آپ کو آمادہ کر لے اللہ سے ملنے کے لیے, وہ آ کر محبت کا دم بھرے. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ کل جو بریر کا تذکرہ آدھا رہ گیا تھا, بریر کیوں کوفہ چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے پاس مکہ آئے؟ انتظار نہیں کیا کہ آقا وہاں پہنچے, بس آقا کا پتہ چل گیا, اس ڈائریکشن میں چلنا شروع کیا, آگے امام کے پاس اور راہ حسین میں شہید ہو گئے. آگے امام کے پاس اور راہ حسین میں شہید ہو گئے. یہ کربلا والے آقا بہت عظیم استاد ہیں. ان کے درس کو اگر میں نے آپ نے لے لیا اور ان کی خدمت سے ہم نے کچھ کسب کر لیا, یقین جانیے اگر ان کی خاک پا بھی ہمیں مل گئی نا
تو ہمیں امامت کی بارگاہ میں وفاداری کا سلیقہ آ جائے گا. انہوں نے بتایا ہے جنادہ اپنے بیٹے عمر کو لے کر, اپنی زوجہ بحیرہ کو لے کر یا بحریہ کو لے کر پہنچے ہیں. سب نے راہ امامت میں قربانی دی ہے. جنادہ کے بیٹے کے سر کا معاملہ ہے جو آپ وہ سنتے ہیں. بہار کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا کہ بیٹے کا سر عمرو بن جنادہ 11 سال جن کی شہادت بیان کی تھی, سر کو ماں کی طرف پھینکا. جب ماں کی طرف سر کو شہید کے رکھا, ماں نے سر کو اٹھایا, اپنے رومال سے صاف کیا, سر اس زور سے قاتل کے اوپر مارا, یہ کہہ کر, یہ آپ جملہ سنتے ہیں لیکن کسی اور شہید کی نسبت سے سنتے ہیں, شاید وہاں بھی ہو, لیکن میں نے مقتل میں اور کتابوں میں شہداء کی یہی پڑھا ہے کہ یہ ان کی والدہ تھی. اب جو اس سر کو قاتل کے پاس پھینکا ہے انہوں نے, تو اس کے جا کے سینے پہ لگا, وہ وہیں فنار ہوا. یہیں پر نہیں رکی, خیمے سے چوبے خیمہ کو لیا جو بیچ میں ستون ہوتا ہے, اس کو نکالا, اس نوکدار ستون کو لے کر دشمنان نے امام حسین پر حملہ کیا. کہنے لگی میں ضعیفہ ہوں, میں بڑھیا ہوں, مگر راہ حسین ابن علی میں تمہارے مقابلے پر ایک عورت کے اندر اتنی طاقت ہے کہ تمہیں فنار کر سکتی ہے. رجسوانی دیکھ لیں. اب امام حسین علیہ السلام نے ان کو واپس بھیج دیا کہ تم پر جہاد نہیں ہے, واپس جاؤ. بشارت دی ان کو. اب یہ لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے, چاہے وہ بریر ہوں, چاہے وہ زہیر ہوں, چاہے وہ حبیب ہوں, ان سب میں اگر شہداء کربلا کی وفاداری اور درس امامت و امامت شناسی و رد امام زمان کو دیکھنا ہے تو اس کے استاد آپ کو حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام ملیں گے. حق مولا عباس کا کہ اس سے بلند آپ کے دل سے صلوات نکلے. آغا درس امامت اگر سیکھنا ہے تو عباس سے بہترین دنیا میں استاد نہیں ملے گا. یہ وہ شخصیت ہیں جو آپ کو آج 1400 سال بعد بھی درس امامت دیں گے. اہل بیت اطہار علیہ السلام میں 4-5 شخصیات آپ اگر دیکھیں نا تو بڑی ممتاز ہیں. آغا تہرانی یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عباس کے لیے یہ جملہ ان کی عصمت پر دلالت ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کہا, آپ خدا انشاءاللہ آپ کو کربلا لے کر جائے خدا. ابھی ان ایام ازاں میں ایک بہت بڑا بینر حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی زری میں داخل ہوتے ہوئے لگا ہوتا ہے. خدا بند متعال ہم سب کو مولا کی زیارت جلد از جلد کرائے انشاءاللہ, بار بار کرائے انشاءاللہ, اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے وجود سے کچھ استفادہ کر لیں, کچھ وہاں سے رول لے لیں, کچھ اطاعت کا سلیقہ لے کر آئے انشاءاللہ. وہ بینر لگا ہوتا ہے, اس پر لکھا ہوا ہے ارکب بنفسی انت یا اخی, اے بھائی آپ پر حسین قربان. آسان ترجمہ اس کا یہ سن رہے ہیں آپ. حسین کون ہے جو کہہ رہے ہیں, جن کو دنیا کیا کہہ رہے, بے ابی و امی یا ابا عبداللہ, میرے ماں باپ مولا آپ پر قربان, میری روح, میری اولاد, میرا مال, میرا وجود آپ پر قربان ہے حسین ابن علی. وہ حسین ابن علی اپنے بھائی کو کیا کہہ رہے ہیں, بنفسی انت یا اخی. یہ جملہ معصوم کا ہے. آغا معصوم کے کلام میں نعوذ باللہ غلو نہیں ہوتا. اگر محبت کے لیے جملہ کہنا ہوتا تو حضرت عباس کے 3 بھائی اور کربلا میں ہی شہید ہوئے ہیں. حضرت عباس کے اندر کون سا ایسا رمز تھا کہ معصوم کی یہ کلمات. اسی طریقے سے ایک اور ہستی ہمیں نظر آتی ہے. امام کاظم کی 17 بیٹیاں ہیں تقریباً. 17 میں سے آپ کو ایک کا نام تو یاد ہوگا, حضرت معصومہ قم. معصومہ لقب ہے, نام فاطمہ ہے. امام رضا علیہ السلام نے ان کو معصومہ کا لقب دیا ہے. اگر امام اگر کسی کو معصومہ کہے, آپ سمجھ پا رہے ہیں نا مقام کیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت معصومہ کے لیے امام کاظم نے کیا کہا, کوئی گروہ آیا کچھ سوال لے کر امام کاظم علیہ السلام کے پاس. آنے کے بعد دق الباب کیا, غلام نے دروازہ کھولا, امام کاظم علیہ السلام کہیں سفر پر تھے. سوال امام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے, لکھے ہوئے سوال تھے, امام کے گھر میں دے دیا, کہا مولا ابھی نہیں ہے.
پھر خادم آیا کہ ان کی دختر جواب دے رہی ہیں، رک جاؤ. حضرت معصومہ نے ان سوالوں کے نیچے جواب لکھ کر دے دیا. واپس جا رہے تھے، امام کاظم سے ملاقات ہوئی. امام سے کہا مولا آپ کے گھر گئے تھے، سوالات تھے، سوال یہ لکھے ہوئے تھے، نیچے جواب آپ کی دختر نے لکھ کر دیے ہیں، آیا یہ جوابات درست ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، کہیں گے فداہا ابوہا، ان کا بابا ان پر قربان. تو یہ جو ولایت کے در سے انہوں نے کسب کیا. تیسری شخصیت مولا علی علیہ السلام کی جناب فاطمہ کے بعد آپ کو کس زوجہ کا نام ذہن میں آ رہا ہے؟ ام البنین کا آیا نا. ان کا بھی نام فاطمہ تھا اتفاقاً، بنی کلاب کی رہنے والی تھی. فاطمہ کلابیہ پورا نام تھا، کنیت ام البنین تھی، یعنی بیٹوں کی ماں. ازواج تو مولا علی کی اور بھی تھی. یمامہ مولا علی کی زوجہ، محمد حنفیہ کی ماں مولا علی کی زوجہ. یہ بعد از جناب زہرا فوراً ذہن میں ام البنین کیوں آتی ہیں؟ یہ کربلا کے شہداء میں بعد از حسین ابن علی فوراً ذہن میں عباس کیوں آتے ہیں؟ یہ امام کاظم کی دختران میں فوراً ذہن میں معصومہ کیوں آتی ہیں؟ آقا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو امامت پر، ولایت پر ایسا فنا کیا ہے کہ اب امامت و ولایت کے ساتھ ان کا نام سدا لیا جاتا رہے گا. امامت و ولایت کے ساتھ نام سدا لیا جاتا رہے گا. حضرت عباس علمدار علیہ السلام. ختم کیا میں نے اپنے رائز کو. آقا بہت زحمت دے دیا آج. مولا علی کا معجزہ آپ نے سنا ہے نا، مولا علی کی واقعے کو آپ نے سنا ہے نا. پیر میں جب تیر لگا تھا، تیر نہیں نکال پا رہے تھے، کہا کہ جب ایک محبوب اپنے محبوب کی عبادت میں کھڑا ہو، ایک حبیب اپنے محبوب کی عبادت میں کھڑا ہو، ایک عاشق اپنے معشوق کی عبادت میں کھڑا ہو، اس نماز کے وقت پیر سے تیر نکال لینا پتہ نہیں چلے گا. سن رکھا ہے نا یہ واقعہ، مشہور واقعہ ہے مولا کا. تیر نکال لیا گیا، نہیں پتہ چلا. ایک اور مثال دوں اس کی. کربلا میں شب عاشور شمر آیا. شمر نے آ کر جناب عباس تھا، جناب عباس کو دیکھ کر کہتا ہے یا بنی اختنا، اے ہماری بہن کے بیٹوں. قبیلہ شمر کا اور جناب فاطمہ کلابیہ کا بنی کلاب قبیلہ اور اس کا قبیلہ آپس میں ہمسائے تھے، اس نسبت سے کہنے لگا. مقتل یہ لکھتا ہے، توجہ کریے گا، مقتل یہ لکھتا ہے کہ حضرت عباس اور ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے. ابھی اگر کوئی آنے والا پیچھے سے آپ کا نام لے، آپ کو کسی نسبت سے پکارے، آپ فوراً پلٹ کر دیکھیں گے نا. لیکن حضرت عباس علمدار اپنے معشوق کے دیدار میں ایسا تھے کہ حسین کے علاوہ عباس کو نہ کچھ سجھائی دے رہا تھا، نہ عباس علمدار کو کچھ دکھائی دے رہا تھا. اس نے آ کر کہا یا بنی اختنا. حضرت عباس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی سماعتیں اس کی طرف مبذول نہیں ہوئی. پھر خود امام حسین نے کہا عجب ہو ان کان فاسقا، اے عباس اس کو جواب دیجئے چاہے کہ وہ فاسق ہے. پھر متوجہ ہوئے کہ کوئی مجھے پکار رہا ہے. یہ امامت کا دیدار تھا. یہ امامت کے سامنے بیٹھنے کا ادب تھا کہ جب محضر امام میں ہوں تو باقی تمام چیزوں سے آزاد ہو کر امام کے محضر میں، امام کے حضور میں بیٹھوں. شب عاشور گزری، روز عاشور آیا، پرچم تقسیم کیے گئے. میمنہ کا، میسرہ کا پرچم امام حسین نے دیگر اصحاب کو دیا. قلب لشکر کا پرچم جو سب سے بلند ہوتا ہے، وہ پرچم جناب عباس علمدار علیہ السلام کو دیا گیا. اس پرچم کا مطلب سمجھتے ہیں آقا؟ جب تک یہ پرچم بلند ہے، جب تک لشکر ڈٹا ہوا ہے، اس خاطر علمدار سب سے آخر میں جنگ پر جاتا ہے. سب سے آخر میں علمدار لشکر میں سب سے آخر میں جنگ پر جاتا ہے. عاشورے کا دن آ گیا، عمر سعد نے پہلا تیر چلایا، تیروں کی بارش ہونے لگی. حملہ اولا میں 50 کے قریب اصحاب امام حسین کے تیروں کی وجہ سے شہید ہو گئے. اس کے بعد تن بتن باری آئی، اصحاب گئے، جنگ کی، کئیوں کو فنار کیا، بالآخر شہید ہوئے. انصار گئے، کئیوں کو فنار کیا، بالآخر شہید ہوئے.
کربلا کے واقعے کو اگر جب دیکھا جاتا ہے نا تو واقعی انسان کی عقل حیران ہے. یہ سوائے توکل کے اور امامت کی راہ میں فداکاری کے جذبے کے آپ کوئی اور تجزیہ نہیں کر سکتے. کہاں 72 اور کہاں کم سے کم تعداد جو بیان کی گئی 30,000. صبح فجر سے لے کر عصر تک اس جنگ کو ادامہ دیا گیا ہے. سلام ہو اصحاب امام حسین پر. ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. اب باری آئی بنی ہاشم کی. بنی ہاشم میں سب شہید ہو گئے. حضرت عباس اور امام حسین کے درمیان 2 بچوں کا فاصلہ ہے. ایک جناب علی اصغر اور ایک جناب عبداللہ ابن حسن. پھر امام حسین کی شہادت ہے. سب شہید ہو گئے. اب تک عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر کسی قسم کا کوئی مشورہ نہیں دیا اس پورے راستے میں. لیکن جب سب شہید ہو گئے نا, اب عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ رہے کہ مجھے پرچم بردار کیوں بنایا گیا ہے. آگا پرچم بردار سب سے آخر میں جاتا ہے, سمجھنا ہے نا. اب عباس علمدار کے قلب کے اندر اضطراب شروع ہوا. بھلا یہ ہو سکتا ہے میرا مولا میدان میں جائے اور میں موجود رہوں؟ بعض چیزوں کو آپ کو بین السطور حاصل کرنا ہوتا ہے. بٹوین دا لائنز آپ اس کو استخراج کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہوگا. آئے جناب عباس علمدار علیہ السلام مولا کی خدمت میں. آ کر ایک جملہ کہا. اس جملے نے جناب عباس کی کیفیت کو بیان کیا ہے. کہا آقا مولا قد ضاق صدری, میری سانس گھٹ رہی ہے مولا. آسان کر دوں, میری سانسیں رک رہی ہیں. اگر کچھ دیر اور لگی اور میدان میں نہیں گیا میرا دل یہی پھٹ جائے گا. اب مجھے آپ کی تنہائی نہیں دیکھی جا رہی. کہا جاتا ہے امام حسین نے کہا عباس تمہیں کیسے بھیجوں, تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. پھر مقتل نے لکھا نظارہ یمیناً بشمالا. ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا, ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا. یہ دائیں بائیں دیکھنا بتا رہا ہے, زبان سے نہیں کہہ رہے. دائیں بائیں دیکھنا بتا رہے مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. امام حسین علیہ السلام نے ظاہراً کوئی جواب نہیں دیا. اب عباس علمدار آئے جناب زینب کے خیمے میں. اللہ اکبر. بس یہ جملات یاد رکھیے گا, جب جب ان دنوں میں یہ جملہ یاد آئے تو 2 آنسو بہا لیجیے گا. حق ہے آغا بن ایام کا کہ اب آپ پانی دیکھ کر روئیں. اب آپ کے سامنے مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آداب مجلس نہ ہوتے تو مصائب پڑھنے کی ضرورت. اب آپ پانی دیکھ کر روئیں. اب آپ اپنی بہنوں کے سر پر چادر کو دیکھ کر روئیں. اب آپ مصلی عبادت پر آئیں, اپنی 2 رکعت نماز کو حسین کے صدقے میں دیکھ کر روئیں. اب مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب تو آپ ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھیں, اس کو کربلا یاد آ جانی چاہیے. ایک مومن دوسرے مومن کو دیکھے, اس کو کربلا یاد آ جائے. اب میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر ویسے ہی ایام ازاں میں یہ عادت ہونی چاہیے کہ تعزیت امام حسین کی پیش کی جائے. لیکن اب کلام اس کے بغیر نہ ہو. میں آپ کو مولا کی تعزیت پیش کرتا ہوں. منائے عاشورہ کو محسوس کریں. آگا یہ غم و اندوہ جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے, اس کو محسوس کریں. بس عباس علمدار علیہ السلام آئے جناب زینب کے خیمے میں. بی بی زینب نے عباس کو دیکھا, صبح سے سب آ رہے تھے نا. عجب جملات ہیں. کہنے لگی عباس جانے کے لیے آئے ہو, زینب تمہیں روکے گی نہیں. مجھے معلوم ہے کہ اب تم جس کیفیت میں ہو, تمہارا حسین کی راہ میں جانا ناگزیر ہو چکا ہے. زینب روکے گی نہیں. مگر عباس سنتے جاؤ, جب میرے بابا کی شہادت کی شب آئی تھی نا, میرے بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا. پاس بلانے کے بعد مجھے آگے کے کچھ احوال بتائے. مجھے بتایا کہ زینب حق کے دفاع کے لیے تیرے بازوؤں میں رسن بنے گی. زینب حق کے دفاع کے لیے سر سے چادر چھنے گی. کیونکہ امام وقت کا قول تھا, مجھے یقین تھا یہ ہوگا. مگر میں یہ سوچا کرتی تھی, ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو, مجال ہے کسی کی کہ اس بہن کے بازوؤں میں رسن بنے. مجال ہے کسی کی کہ اس بہن کے بازوؤں میں رسن بنے. عباس
پاس جاؤ مجھے یقین ہو گیا وہ دن دور نہیں کہ اب زینب کی رسم باندھی جائے گی, زینب کے سر سے چادر چھینی جائے گی, زینب کو بازاروں میں پھرایا جائے گا. اب یہ مکالمہ جاری ہی تھا. چھوٹے چھوٹے بچے عباس کے گرد حلقہ ڈال کر کھڑے ہو گئے. العطش العطش. امام حسین کی دختر کو دیکھا, اپنی آغوش میں لیا. چچا نے کہا مشکیزہ لے کر آؤ. بچی چھوٹا سا مشکیزہ لائی, سفارشی بنا کر حسین کی خدمت میں لے کر گئے. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں وسیلہ بنا کر آ رہے ہیں. عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھا, ایک مرتبہ گود میں بچی کو دیکھا, اس کے ہاتھ میں مشکیزے کو دیکھا, سمجھ گئے. بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں, کہنے لگے اے میری دختر آج اپنے چچا کا چہرہ غور سے دیکھ لو, کل سے جب جب پانی مانگے گی سوائے کچھ حاصل نہیں. اجرکم اللہ. خدا آپ کے ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. امام صادق نے دعا دی ہے, میں روایت مکمل کر لوں. مشکیزے کو تھاما, علم کو اٹھایا, میدان کارزار کی طرف چلے. 4000 کا لشکر تھا جو فرات کو گھیرے ہوئے تھا, پہرا لگا ہوا تھا. 4000 کا لشکر. حضرت عباس نے نیزے کا استعمال کر کے لشکر کو چھانٹنا شروع کیا. ترائی میں اترے, گھوڑے کو بھی ترائی میں اتارا, مشکیزہ بھرا. مقتل لکھتا ہے عباس علمدار نے چلو میں پانی کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد پانی پر ایک نظر کی. مقتل کی عبارت ہے ذکر آتش الحسین, حسین ابن علی کی پیاس یاد آ گئی, ہاتھ سے پانی چھوٹ گیا. ارباب مقتل لکھتے ہیں مولا نے پانی پینے کے لیے اٹھایا تھا. میں اس کو کہا کرتا ہوں عباس نے مولا سے وفاداری کو اس طرح انجام دیا, اپنے ہاتھ میں پانی کو اٹھایا, واپس نہر القمہ کے سپرد کیا. نہر القمہ تیری یہ میرا آقا حسین پیاسے بیٹھی رہے. بن لیا مشکیزہ. جس راستے سے آئے تھے شہید بطاری کہتے ہیں اس راستے سے واپس نہیں گئے, باغ سے واپس جا رہے ہیں, نخلستان سے واپس جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ احتمال ہے کہ وہاں فوجیں کم ہو. یہاں 4000 کا دستہ کھڑا ہے نا, اب اس راستے سے جاؤں گا کہ مشکیزہ صحیح و سالم پہنچ جائے, پھر کہوں گا خدا آپ کو کربلا لے کر جائے. بین الحرمین اگر آپ کا رخ کف عباس کی طرف ہونا تو پش پر مقیم ہے, کف عباس دوسری سمت پہ ہے. نخلستان کے راستے سے جانا چاہا. کھجور کے درخت کے پیچھے سے ایک ملون چھپا ہوا کھڑا تھا. اس نے اپنے نیچے سے حضرت عباس کے دست پر حملہ کیا. آپ کا دایاں بازو قلم ہوا, بازو قلم ہو کر گرا. آپ نے علم کو اپنے بائیں بازو سے تھام لیا. اب میدان کربلا کا منظر عجیب ہے. اگر رونے کے دن ہے نا تھوڑی روایت مکمل کر لینے دیجیے. خدا آپ کو اور حوصلہ عطا کرے. کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عباس علمدار نے بائیں ہاتھ میں علم کو تھاما. اب مقتل کا منظر عجیب ہے. امام حسین ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہیں, فضا در خیمہ پر کھڑی ہے. بیویوں کی نگاہیں فضا پر, فضا کی نگاہیں حسین پر, حسین کی نگاہیں علم پر. علم لہراتا ہوا نظر آیا. حسین نے تکبیر بلند کی, فضا نے انا للہ پڑھا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ بیویوں نے چادریں سنبھال کے کہا پروردگارا ان چادروں کی خیر. ایک بازو قلم ہوا, دوسرا بازو قلم ہوا. حضرت عباس نے مشکیزے کو دانتوں میں تھاما, علم ٹھنڈا ہوا. اب جب تک بازو سلامت تھے نا عباس کے کوئی قریب آنے کی ضرورت نہیں کرتا تھا. جب تک ایک بازو بھی سلامت تھا کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. مگر جب بازو کٹ کر گر گئے اب ضرورتیں بڑھی اور آنے لگے. کوئی لہرا کر گرز مارتا ہے, کوئی لہرا کر نیزہ مارتا ہے, کوئی دور سے تیر چلاتا ہے. عباس کی رفتار میں فرق نہیں آ رہا. ایک مرتبہ پسر سعد نے حکم دیا اے ہرملہ تیر چلا, مشکیزے کا نشانہ لے. عباس کی جان مجھے معلوم ہے کہاں ہے, مشکیزے کا نشانہ لے. ہرملہ نے تیر کو کمان میں جوڑا. اب جو تیر رہا کیا مولا عباس نے بدن کو جنبش دی. تیر سینے میں پیوست ہوا, دوسرا تیر جوڑا, آنکھ میں پیوست ہوا. اب جو تیسرا تیر چلا مشکیزہ چھٹ گیا, پانی بہ گیا. اب تک خون بہ رہا تھا, پیاس کا غلبہ تھا, رفتار میں فرق نہ آیا. مگر جیسے ہی مشکیزہ چلا عباس علمدار نے سواری کو روک لیا. سنبھالیے اس کو. عباس علمدار نے سواری کو روک لیا. صدا دی خیمے میں یا آقی ادرک اخاک, اے میرے آقا بھائی کی مدد کو پہنچیے. اب یہ صدا کا سننا تھا. مولا نے کمر پر ہاتھ رکھا, لان ان کا سر ظاہری. حسین کی کمر ٹوٹ گئی, ٹھوکریں کھاتے ہوئے عباس کے
سرانے پہنچے، بس 2 جملے، عباس کے سر کو بڑے پیار سے اٹھا کر اپنی آغوش میں رکھا، زخموں کو صاف کرنا شروع کیا، خوشبو حسین کو عباس نے محسوس کیا، کہنے لگے مولا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا، اگر بازو سلامت ہوتے میری آنکھوں کے لہو کو صاف کر دیجئے، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے آنکھوں کے لہو کو صاف کیا، آخری نگاہ عباس کی حسین کے چہرے پر پڑی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا بھیا کچھ دیر میں نانا کے ہوش سے بابا سیراب کریں گے، آنسو بتا رہے ہیں آقا رونا اس بات کا نہیں، عباس کے بازو خلر ہو گئے، رونا اس بات کا نہیں، آنکھ میں تیر بے بس ہوا، رونا اس بات کا ہے جب میں گھوڑے سے گرا تو آپ آ گئے، جب آپ گریں گے کون ہوگا جو زخموں سے راہ صاف کرے، جو اس لہو کو